پھر آپ کی پولیس بھی ہے، پھر سی آئی ڈی بھی ہے، پھر سب کچھ ہے. آپ مجھے اس کا جواب ابھی تک مل نہیں رہا رانا صاحب کہ کس طریقے سے لوگ اتنا آگے تک پہنچ بھی گئے، گھس بھی گئے، اور کہیں بھی آپ خود بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں ہمیں ایسے نہیں لگتا کہ کسی بھی نوعیت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین اکرام، رانا ثناءاللہ صاحب نے 9 مئی کے واقعات کے متعلق مختلف باتیں کی، لیکن انہوں نے آج ان سے سچ اگلوا لیا گیا. خواتین اینکر صاحبہ نے ان سے سچ اگلوا لیا. آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. جو ہیں جی وہ ہمیشہ جو احتجاج کا ان کا طریقہ ہے کہ جی نعرے لگا دیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی زندہ آباد مردہ آباد کر دیا. بہت کسی نے کیا تو اس نے جو ہے وہ دھرنا دے کے کوئی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، چھوٹا پوٹا پھر لوگ جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر لیتے ہیں یا کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ اس قسم کی بات ہو گئی. لیکن شاید یہ اندازہ کسی کو نہیں تھا کہ اس فتنے نے اپنی جماعت میں ایک ایسا کلٹ تیار کر لیا ہے اور ان کی ایسی ٹریننگ کر دی ہے، ان کو ایسی گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا ہے اور ان میں اتنی نفرت انجیکٹ کر دی ہے کہ یہ اب سیاسی کارکن نہیں رہے. یہ یعنی ٹرولی شر پسند اور دہشت گرد جو ہیں یہ بن گئے ہیں، اور ان کے اندر ایسی نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے. مخالفین کو گالیاں دے دے کے، اپنی جد و جہد کو جہاد بنا کے، یعنی ایک پورا ایک پروسیس جو ہے وہ چلایا گیا کہ لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کی جائے. تو وہاں پہ لوگوں کا یہ خیال تھا، یا جن لوگوں نے وہاں سے کوئی ریزسٹنس دینی تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ چلیں یہ چوک میں آ گئے ہیں، چوک میں یہاں پہ بیٹھیں گے، کوئی مردہ آباد زندہ آباد کریں گے، نعرے لگائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے چلے جائیں گے. انہوں نے وہاں سے مسلح گارڈ جو تھی اس کو وڈرا کر لیا. وڈرا اس لیے کر لیا کہ اگر یہ مسلح گارڈ وہاں پہ ہوگی تو پھر یہ تصادم جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے، گولی چل سکتی ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے. اس صورتحال کا جو ہے وہ ان شر پسندوں نے، کیونکہ ان کو تو ایسی کہانی سنائی گئی تھی کہ تمہارے سامنے تو پوری دنیا جو ہے وہ بالکل خش و خشاک کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، اور جب آپ نکلیں گے تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے سرنگو ہو جائے گی. کیونکہ وہ بدبخت فتنہ جو ہے اس کا ایک یعنی یہ ایک ٹیمپو تھا اس کا. وہ جب لوگوں سے بات کرتا تھا، جب لوگوں کو لمبے لمبے بھاشن جو ہے وہ 2-2 گھنٹے کے سناتا تھا، تو جب یہ اندر گھس گئے تو پھر صورتحال جو ہے وہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر کنٹرول میں نہ رہی. اور یہ کیونکہ سیاسی ورکر کو تو تھے نہیں، یہ تو ایک خاص ذہنیت کے تیار کیے ہوئے لوگ تھے. انہوں نے جا کے پہلے وہاں پہ لوٹ مار کی ہے، وہاں سے جو ہے وہ لیپ ٹاپ اٹھا لیے، جو ہم وہاں سے جو ہے وہ آئی پیڈ اٹھا لیے، وہاں سے فائلیں اٹھا لی، پھر آگ لگا دی. تو یہ واقعہ جو ہے یہ اس طرح سے ہوا ہے. جو رن صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے لمبے دیتے تھے، تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو اتنا انہوں نے کیا ہوا تھا موٹیویٹ، اور پھر یہ بھی ہم نے سنا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ 2-3 دن پہلے پتا تھا، یہ پک کیا ہوا تھا انٹیلیجنس کے یہ اس طرح کریں گے اور یہ گڑبڑ ہوگی. تو رن صاحب ذرا تھوڑا تضاد لگتا ہے. ایک طرف ایک تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جی عموماً جاتے ہیں نعرہ بازی کر کے تو آ جاتے ہیں، لیکن آپ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی کیونکہ عمران خان کا ایک طریقہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی یہ اندازہ تھا کہ وہ بہت اشتعال انگیزی جو ہے وہ پیدا کر دی ہوئی تھی انہوں نے اپنے لوگوں میں. تو اگر یہ اندازہ تو تھا، وہ تو 1 سال پر تھا محیط، تو پھر کیسے آگے جانے دیا؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اندازہ تو یہی تھا نا کہ یہ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ کریں گے، جی احتجاج کریں گے. یہ گھروں کو آگ لگانے کا جو ہے معاملہ، یہ تو انہوں نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا ہے. جی یعنی مخالفین کے گھروں کو آگ لگانے کا جو معاملہ ہے یہ اس بدبخت نے اس نے یہ پہلی دفعہ ایجاد کیا، ورنہ یہاں پہ بدترین مخالفت کے باوجود آج تک کسی نے اپنے سیاسی مخالف کے گھر کو جلانے کی کوشش نہیں کی. بے شک یہ تو نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ اس بدبخت کا جو ہے یہ دیا ہوا تحفہ ہے.
اور یہ ابھی جو ہے یہ ابتدا میں اپنا نپ دی ایول ان دی بڈ والی بات ہو گئی ہے. یہ اس ملک پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کر دیا ہے، ورنہ یہ فتنہ جو ہے اگر یہ اس معاشرے کے سیاسی نظام میں ناسور کی طرح جیسے پھیل رہا تھا، یہ اگر زیادہ پھیل جاتا، یہ پہلی سٹیج پہ تھا تو یہ اب قابو آ گیا ہے. اگر یہ 4 سٹیج پہ پہنچ جاتا تو پھر شاید یہ اس معاشرے کو، اس ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دیتا. 25 کو جب یہ لوگ نکلے تھے لانگ مارچ پہ، پھر آ کے انہوں نے پورا ایک اسلام آباد میں جو بھی حال کیا تھا، تو ادھر آپ کی بہت اسٹرانگ عام ایک پالیسی تھی کہ روکنا ہے، ہر صورت آگے نہیں جانا. وہاں ڈپلومیٹک وغیرہ ایریا تھا، چلے بھی گئے یہ لوگ کافی آگے تک. تو اس کے مقابلے میں یہ آرمی کے ایریا میں جا رہے تھے، تو یعنی کہ بالکل ایک کہیں بھی نہیں روکا گیا رانا صاحب. اور یہ ہم نے سنا ہے کہ جی پتا تھا زمان پارک سے بھی آ رہے ہیں، لبرٹی سے بھی آ رہے ہیں، تو روکنا نہیں یہ لگتا تھا کہ ضروری ہے؟ نہیں، دراصل جو ہے وہاں پہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا، وہ بہت بڑا چوک ہے جی. وہاں پہ تو 1,500-2 ہزار آدمی ویسے ہی اس چوک میں سما سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے جی. وہاں پہ یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو شرپسند ٹولہ ہے یہ گھر میں داخل ہو کے آگ لگا دے گا اور جو ہے یہ وہاں پہ لوٹ مار کرے گا. آپ دیکھیں نا، میرے گھر کے اوپر کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ حملہ کیا تھا جی، اور اس وقت بھی انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی تھی، اس لیے ہمیں یہ اندازہ تھا. تو جیسے ہی اس کی گرفتاری ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہاں پہ اپنے لوگوں کو، سیکورٹی یا پولیس کے لوگوں کے علاوہ وہاں پہ جمع کیا. اچھا، فیصلہ آباد اور میں؟ ان سے کہا کہ جہاں تک پتھراؤ ہے تو پتھراؤ کا جواب پتھراؤ سے دیں، لیکن جیسے ہی کوئی گھر کے جو ہے وہ حدود میں داخل ہو تو اسے پھر جو ہے وہ گولی مارے اور اس کو جو ہے وہ بالکل کسی قیمت پہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھنے دیں. اچھا، تو آپ بڑی اہم بات فرما رہے ہیں رانا صاحب. کا جو ہے وہ ناظرین کرام، آپ نے ساری ویڈیو دیکھی. ویڈیو کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب سے وہی سوالات کیے گئے اور انتہائی تلخ سوالات کیے گئے. اینکر صاحبہ کی جانب سے نسیم زہرا صاحبہ نے بڑے تلخ اور سخت سوالات کیے 9 مئی کے حوالے سے کہ وہاں تک یہ کراؤڈ کیسے پہنچ گیا، کیوں ان کو راستے میں روکا نہیں گیا. سوالات بڑے سخت تھے لیکن جواب رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی مرضی کے دینے تھے اور وہی ہوا. انہوں نے جوابات اپنی مرضی سے دیے. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے اینکر منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ کیمرہ بند کر دو، یہ نہیں چلانا. تو کچھ اس طرح کی کنڈیشن یہاں پر بھی بنی ہوئی تھی. وہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا یہ کہتے ہوئے، چونکہ لائیو چل رہا تھا پروگرام، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہہ نہیں سکے، بلکہ ان کا دل یہی کہہ رہا تھا کہ کیمرہ بند کر دو، اس کو نہیں چلانا، اس کو چلا دو. تو اس طرح کی یادیں ہیں، لیکن بڑے سخت اور بڑے زبردست قسم کے سوالات کیے گئے اینکر صاحبہ کی جانب سے رانا ثناء اللہ پر اور اچھی خاصی چترول کر دی انڈائریکٹ اگر اس کو کہیں تو. اور رانا ثناء اللہ صاحب کوئی بھی صحیح پرامن، جس پر پرامن ہو سکے بندہ جواب نہیں دے سکے، بلکہ اپنی مرضی سے جو جواب وہ دینا چاہتے تھے. ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے دیوار سے لگانا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف کو کسی طرح جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں، کرش کرنا چاہتے ہیں، جس طرح بارہ عمران خان بھی اس متعلق تذکرہ کر چکے ہیں. اور آج کل وہی کوشش چل رہی ہے. تحریک انصاف کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پی ڈی ایم نے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو اہم رہنما تھے ان کو بھی جو ہے پیچھے کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.